أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ صدق اللہ العظیم۔ یہ آیت سورہ بقرہ کی ہے۔ سورہ بقرہ کی یہ 7ویں آیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس میں کافروں کے سلسلے میں بیان کیا۔ نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو یہودی تھے، جن کو سب کچھ معلوم تھا کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے، لیکن اس کے باوجود عناد، سرکشی، ضد، ہردرمی، انانیت کی وجہ سے انہوں نے انکار کیا، نبی کا کفر کیا۔ ان کافروں کے سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک فیصلہ کن حقیقت بیان فرمائی۔ وہ کیا ہے؟ ان الذین کفروا، ترجمہ سنیے اس کا، ان الذین، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفروا، کفر کیا، سواء، اے پیارے پیغمبر، برابر ہے کہ علیہم، ان کے اوپر برابر ہے کہ انذرتہم، کہ آپ ان کو ڈرائیں، ام لم تنذرہم، یا ان کو آپ نہ ڈرائیں۔ آپ کا ڈرانا، آپ کا نہ ڈرانا، دونوں کے دونوں سواء، برابر ہے۔ حقیقت یہ ہے، فیصلہ کن بات یہ ہے کہ یہ ظالم لوگ، یہ سرکش لوگ لا یؤمنون، مستقبل میں ان کے بارے میں کوئی امکان نہیں ہے کہ یہ ایمان لے آئیں گے، لا یؤمنون، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اور دوسری حقیقت جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بارے میں بیان فرمائی، وہ فیصلہ کن حقیقت یہ ہے کہ ختم اللہ، اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی۔ ختم کے معنی ختم، مہر لگایا، ختم اللہ، اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ہے، کس پر؟ علی قلوبہم، ان کے دلوں پر، قلب کی جمع ہے قلوب، علی قلوبہم، ان کے دلوں پر، ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ہے ان کے دلوں پر۔ اور پھر اتنا ہی نہیں، وعلی سمعہم، ان کے کانوں پر بھی مہر لگا دی ہے، اور پھر وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کے کانوں میں اور ان کی آنکھوں میں پردہ ڈال دیا ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کافروں کے سلسلے میں صاف صاف طور پر بتلا دیا کہ ان کے دلوں مہر لگانا، مہر کب لگائی جاتی ہے؟ مہر لگانے کا مطلب یہ ہے کہ اب اندر کوئی چیز داخل نہیں ہو سکتی۔ آپ نے لفافہ تیار کیا، ایک جو ہے باکس تیار کیا، اور ایک اس کو جو ہے مہر لگا دی، اس کا مطلب ہے کہ اس کے بعد کوئی سیل لگا دینا، جیسے کہ حکومت کی طرف سے بھی کسی گھر کو سیل لگا دی جاتی ہے۔ سیل لگانے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ اب کوئی اندر جا نہیں سکتا۔ بالکل اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہی لفظ استعمال کیا کہ اللہ تعالیٰ نے کافروں کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، اب دل کے اندر ان کے ایمان نہیں جا سکتا، اب ان کے کانوں کے اندر ایمان کی بات نہیں رہ سکتی، اور ان کی آنکھوں کے اندر سے ایمان، جو دو راستے ہیں سننے اور دیکھنے کے، جن کے ذریعے سے آدمی دل سے متاثر ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان راستوں کو بھی بند کر دیا، دل کو بھی بند کر دیا، دل پر بھی مہر لگا دی، پردہ ڈال دیا ہے ان کے کانوں پر، ان کی آنکھوں پر۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور آخری حتمی فیصلہ یہ ہے کہ ان کافروں کے لیے بڑا عذاب ہے، بڑا عذاب ہے، چھوٹا عذاب نہیں، عذاب عظیم ہے، بہت بڑا عذاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ بہرحال اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بات بتائی ہے قابل غور ہے، یہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ایمان کی دولت عطا کی ہے۔ اگر ہمارے دلوں کے اندر کفر ہوتا تو پتہ نہیں ہمارے دل بھی جو ہے ایسے ہو جاتے، اس قابل ہو جاتے کہ ان پر مہر لگا دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کی اس نعمت پر شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو ایمان سے نوازا ہے۔ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اسی ایمان پر ہم سب کا خاتمہ فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله،